اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہیں۔ بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا کسی بھی طریقے سے خرچ کرنے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہوتے، اور جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے نام پر نکالتے ہیں اس میں بھی اپنی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ مطلب اپنی کسی بیٹی کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوشش ہوتی ہے کہ شادیوں میں یا کسی طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے، یا کسی کی بچی کی شادی ہے یا جہیز وغیرہ کا خرچہ کرنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو لگاتے ہیں، لیکن کسی اور طریقے سے ہدیہ کے طور پر یا نفلی صدقات کے طور پر وہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال متقین کی تیسری صفت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، چاہے وہ جس بھی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، عشر کی صورت میں ہو، فطرانے کی صورت میں ہو، یا پھر نفلی صدقات کی صورت میں ہو۔ متقین کی چوتھی صفت جو سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الیک کی جو ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو آپ پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس پر ایمان لاتے ہوں گے، یہ متقین کی صفت ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف پر بھی ایمان لاتے ہوں گے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، اور حدیث جو ہے وہ اس کا صرف مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا، جبکہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوتے وہ حدیث کی صورت میں ڈھال کر امت کی طرف پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ کتاب ہے، احادیث ہیں یا احکامات ہیں، یا پھر جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، حرام کے کام ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ متقین کی پانچویں صفت جو سورۃ البقرہ میں ذکر کی گئی وہ ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنی چیزیں، جتنی احکامات، کتابیں، صحیفے جو ہیں وہ نازل ہوئے پہلے انبیاء پر، ان سب پر بھی متقین ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانا پہلی کتابوں پر، پہلے احکامات پر، پہلے انبیاء کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا بھی متقین کی صفت ہے، یعنی کہ پہلے انبیاء کی کتابوں پر یا ان کے احکامات پر عمل نہ کر کے بھی ہم متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔